بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر عباسی، ڈائریکٹر ٹریننگ و کوآرڈینیشن، مصطفیٰ اسکول سسٹم، ہیڈ آفس لاہور، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم حفظان صحت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک معاشرے کے لیے صحت مند افراد کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں اس سلسلے میں بہت تاکید کی ہے، کیونکہ ایک صحت مند انسان ہی معاشرے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اگر وہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے اور اس کی صحت اچھی ہے، صحت مند ہے، تو وہ عبادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی بہت بہتر مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سکولوں کے حوالے سے آج ہم جس گفتگو کا آغاز کریں گے، اس میں بچوں کی صحت کو بنیادی اہمیت اور حیثیت حاصل ہے۔ سکول عموماً ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ہاں اس بات پہ اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کہ دینا چاہیے، چونکہ ایک بچہ اگر صحت مند ہوگا اور اس کی صحت اچھی ہوگی ہر لحاظ سے، تو وہ کل اپنی جماعت میں، اپنی کلاس میں پڑھائی پہ بھی توجہ دے گا اور وہ معاشرے کا ایک بہترین اور مفید شہری بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گزارش ہے کہ بچوں کو ایک دن پہلے یہ بتا دیا جائے کہ اگلے دن یعنی آنے والے کل آپ کی صفائی یونیفارم سے لے کر ان کے پورے جو ہاتھ پاؤں اور ان کے دانت وغیرہ، بال، نیلز، ان کی باقاعدہ چیکنگ ہوگی، اور اس کے لیے اگلے دن جب بچے آئیں تو ان کو اسمبلی میں جب فالن کیا جاتا ہے تو اسمبلی میں ہر کلاس کے ٹیچر جو اس کلاس کے ذمہ دار ہیں وہ ان بچوں کے آتے ہی ان کے پہلے نیلز چیک کریں، اور اس کے بعد اسی طرح ان کو کلاس میں بھیجیں۔ اس کے بعد ان کے دانت چیک کریں جو ہم فوری طور پر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کلاس میں بھیجتے جائیں۔ اور جس بچے کے نیلز کٹے ہوئے نہیں ہیں یا ان میں میل ہے یا دانت صاف نہیں ہے، ان کو وقتی طور پر ایک سائڈ پہ کر لیں اور انہیں تنبیہ دیں کہ بھائی کل اگر آپ نے یہ نیلز اپنے یا اپنے دانت وغیرہ صاف نہ کیے تو آپ کو اس پہ فائن ہو سکتا ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کلاس میں بھی وقتاً فوقتاً بچوں کے اوپر نظر رکھیں۔ بعض بچے کلاس میں سست ہوتے ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ جاننے کے لیے ان بچوں کا معائنہ بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اسکول کے اندر فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے، جس کے اندر ابتدائی ادویات، تھرمامیٹر، بی پی کا آپریٹرز اور دوسری چیزیں جو ہیں یہ مہیا ہونی چاہیے، ٹمپریچر، تاکہ ان کو اگر وہ چیک کیا جا سکے۔ اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے سست ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے، یا اگر وہاں پر آپ کے پاس کوئی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ایسی سہولت موجود ہے، اس بچے کو فوری طور پر اس وقتی جو اس کی پوزیشن ہے اس سے نکالا جائے، سچویشن سے نکالا جائے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسکول کا ماحول صاف ستھرا ہو، اسکول کے اندر گندگی نہ ہو، اسکول کے واش روم، کلاس روم یہ صاف ستھرے ہوں۔ پھر وقتاً فوقتاً بچوں کے جو کان ہیں، ان کے بال ہیں، ان کے دانت ہیں یا ان کے پاؤں ہیں، ان کو چیک کیا جائے۔ بعض اوقات بچے شوز پہنتے ہیں اور وہ صاف نہیں ہوتے، اس میں بعض اوقات بند ہونے کی وجہ سے شوز سمیل بھی آتی ہے، اس کی بھی بچوں کو تاکید کی جائے تاکہ بچے صاف ستھرے رہیں۔ ان کے یونیفارم، ان کے کالر، کف، یہ سب چیزیں لازمی چیک کرنی چاہیے، تقریباً روزانہ ان کا معائنہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کی ہر ہفتے نہ، اگر ممکن ہو سکے 15 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد کوئی بھی میڈیکل آفیسر بلا کے ان کا باقاعدہ معائنہ کروایا جائے، ان کی کلاسیفیکیشن، ان کی کیٹیگری بنائی جائے کہ اگر اس کی کسی بچے کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے والدین کو کنوے کیا جائے۔ اسی طرح جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان کو چارٹوں کے ذریعے سے بچوں کو مختلف سیمینار اور مختلف ٹریننگ کے ذریعے سے ٹیچر کے تھرو ان بچوں کو آگاہ کیا جائے کہ صفائی کیوں ضروری ہے، کیوں اگر وہ صاف ستھرے رہیں گے، اگر ان کے نیلز، ان کے بال
ان کی یہ گردن اور ان کے کان، دانت، آنکھیں وغیرہ یہ صاف ہوں گی تو بچہ تو پڑھائی کے اوپر بہتر طریقے سے توجہ دے سکے گا اور وہ سست نہیں ہوگا، وہ یعنی چست ہوگا۔ اور چست بچہ یا ایکٹیو بچہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ صحت مند ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے بچے کو کوئی پرابلم ہے، ان کے جو والدین ہیں ان کو آگاہ کیا جائے، بچے کو طبی جو ابتدائی طبی امداد ہے وہ دی جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے نفسیاتی طور پر یا کسی اور وجہ سے اس کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو باقاعدہ ایک سائیکاٹرسٹ بلا کر، میڈیکل آفیسر کے ساتھ ساتھ سائیکاٹرسٹ بلا کر اس کا معائنہ بھی کروایا جائے۔ یہ سکول کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابتدائی طور پر ہمارے ہاں جو باہر کے ملکوں کے سکول ہیں ان میں تو ایک پورا سسٹم ہے، ان کی موبائل یونٹ آتے ہیں، وہ ان کو منتھلی یا 15 دن کے بعد ان کا چیک اپ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر یہ سسٹم ابھی ڈیولپ نہیں ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ مصطفی اسکول سسٹم کے سے وابستہ جو سکول ہیں جو شہروں کے اندر ہیں، کم از کم صفائی کے، حفظان صحت کے حوالے سے وہ سختی کریں، اس کے اوپر سختی سے کارآمد ہو خود بھی اور بچوں کو بھی اس کا پابند کریں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ڈیلی کی بنیاد پر آپ ہر جمعے کو یا ایک دن رکھ لیں جس دن آپ بچوں کے حفظان صحت کے حوالے سے ان کا دن منائیں، اس دن کی افادیت بچوں کو اس سے آگاہ کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ صحت مند رہنا، اپنی صفائی رکھنا، اپنے ناخن، اپنے دانت، کان، ہاتھ، پاؤں، ان کی صفائی کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ صاف ستھرے ہوں گے، آپ کے سکول میں ایک ماحول اچھا ہوگا، صاف ستھرے بچے ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، کھیل کود میں بھی حصہ لیں گے، کلاس میں بھی وہ توجہ دیں گے۔ لیکن اگر وہ اس صحت مند صحت کے اصولوں سے وہ واقف نہیں ہوں گے، صحت صفائی کے پابند نہیں ہوں گے، مختلف بیماریوں کا وہ شکار ہوں گے، اور اس کے بعد وہ ہماری اس معاشرے میں، سکول میں اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے، وہ رزلٹ یا وہ نتیجہ نہیں دے سکتے جن کی ہم ان سے توقع کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے سکولوں کے اندر باقاعدہ چارٹ ہونا چاہیے، ہر بچے کا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے، اس بچے کا نام، اس کے پرابلم اور صفائی میں اور کتنی دلچسپی لیتا ہے، اور اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کے والدین سے ملا جائے، کہ اس کے والدین کو بھی بتایا جائے کہ بھائی آپ کا یہ بچہ، اس میں یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ پرابلم ہے، آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ اور سکول کے جو ٹیچر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پرنسپل ہیں یا جو ہیڈ ہیں، وہ بھی اس کی طرف توجہ دیں اور کوشش کی جائے کہ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا کوئی سیٹ اپ سکول کے اندر بنا دیا جائے۔ مطلب ڈسپنسری تو نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم ایک کپ بورڈ یا ایک سائڈ پہ جس میں فرسٹ ایڈ باکس ہو، بنیادی جو ہے نا سہولتیں ہوں، بنیادی جو بچوں کو آپ ایمرجنسی میں اگر وہ ٹریٹمنٹ آپ دے سکیں تو دیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹریننگ دیں، ان کے درمیان مقابلے کروائیں۔ مثلا یہ ہے کہ کس کے شوز جو ہے نا وہ زیادہ صاف ہیں، کس کے نیلز کٹے ہوئے ہیں، کس کے نیل صاف ہیں، کس کے جو ہیئر ہیں، بال ہیں، وہ صحیح کنگھی کی ہوئی ہے اور وہ صاف ستھرے ہیں، اور اسی طرح یونیفارم ہے۔ اس طرح بچوں کے اندر مقابلے کی جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو وہ بچے جو ہے نا آئے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے اندر بہتری آ رہی ہے، اور آپ کے سکول کا ماحول بھی بہتر ہو رہا ہے، اور وہ بچے صفائی کی وجہ سے حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، تو سکول میں ہی وہ بچے صحت مند ہوں گے، پڑھائی کی طرف بھی توجہ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو بھی اس طرح راغب کر سکتے ہیں کہ سکول میں ہمیں صفائی، ناخن کاٹنا، یہ بال درست کرنا اور باقی پاؤں ہاتھ صاف رکھنا، اس کی طرف سے یہ تاکید ہمیں سکول کی طرف سے ہمیں تاکید ہے۔ لہٰذا وہ اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو، دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح راغب کر سکتے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب سکول کے جو ذمہ دار ہیں،
چیف ایگزیکٹو ہیں یا ڈائریکٹر ہیں یا پرنسپل صاحب ہیں، وہ اس کے اوپر فوکس کریں، سختی سے اس کی پابندی کروائیں، بچوں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر بھی۔ اس پورے ایک پروسیس ہے، اس میں جب سب انوالو ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب اسکول کے میں حفظان صحت کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے بہت بہتری آ رہی ہوگی، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس طرح جو ہمارے اس سسٹم کے تحت سکول ہیں، چونکہ ہم ایک اسلام اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم جو ہے نا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا سسٹم ڈیولپ کریں، ایسا ایک نظام ڈیولپ کریں جس میں بچہ ہر لحاظ سے فٹ ہو، ہر لحاظ سے، یعنی وہ صحت کے حوالے سے، وہ ذہن کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، اخلاق کردار کے حوالے سے معاشرے میں ایک مثبت اپنا کردار ادا کرے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب یہ سب فیکٹر جو ہے نا ایک ساتھ کام کریں، تاکہ بچے کی صحت ہے، اس کی پڑھائی ہے، وہ اس کی اپنا کردار ہے، اس کا دوسرے بچوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، تعلق کیسا ہے، وہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، یہ سب چیزیں اسی وقت ممکن ہو سکتی ہیں جب ایک بچہ صحت مند ہوگا اور اس کے اوپر وہ فوکس کرے گا، اور جو اساتذہ ہیں اس کے ساتھ، والدین ہیں، معاشرے کے لوگ ہیں، وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس بچے کو پروموٹ کریں گے۔ اس حوالے سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس پیغام سے ہمارے اسکول اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے اور اس کے بہتر نتائج جو ہے وہ نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئندہ بھی اس حوالے سے سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہم اپنے پیغام آپ کو تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم مصطفی اسکول سسٹم کے تحت ہمارے جو چلنے والے ادارے ہیں ان میں ہم بہتری لا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔